تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا اس سے. آئیے انصاف فورم خیبر پختونخوا کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں. جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور سینئر قانون دان جو ہے موجود ہے، قاضی محمد انور صاحب، جو نہ صرف قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں، اور ان کا شمار نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان میں جو سینئر قانون دان ہے اس میں ہوتا ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کون سا بڑا اعلان جو ہے وہ آج کرنا ہے اور کیا ان کا جو ہے وہ پیغام ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا بتائے آج آپ کون سا بڑا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، تھوڑا سا تفصیل سے ہمیں آگاہ کر دیں. ذیشان، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ میری ریکویسٹ پہ آپ آئے. میں 2-3 اعلانات کرنا چاہتا ہوں. میں پی ٹی آئی میں ہوں. پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد میں نے پی ٹی آئی میں بے انتہا قربانیاں دی. میری صحت پی ٹی آئی کی وجہ سے خراب ہوئی. پی ٹی آئی میں 2012 کے الیکشن میں عمران خان نے مجھے اس صوبے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کا چیف الیکشن کمشنر بنایا اور میرے اکاؤنٹ میں 80 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے کہ اس سے الیکشن کو مانیٹر کرو، کم ہوئے تو اور بھیج دوں گا. میں نے اپنے اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ کھولا ایم سی بی بینک میں، اور چونکہ ان کا ریزولوشن یہ تھا کہ سنگل ہینڈڈ قاضی انور اس کو کنڈکٹ کرے گا، تو اس اکاؤنٹ کو میں کنڈکٹ کرتا تھا. اس سارے صوبے میں یو سی، تحصیل، ڈسٹرکٹ، پراونس کے الیکشن کرنے تھے انٹرا پارٹی. میں نے وہ کیے. میں نے وہ 80 لاکھ میں سے وہ سارا کام جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کیا 43 لاکھ میں. 37 لاکھ بچ گئے. چیک لے کے گئے میں عمران خان کے پاس بنی گالا میں. نعیم الحق بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھا. میں نے ان کو وہ چیک دیا، لیکن میں نے یہ کیا کہ چیک بک میں جو کاؤنٹر فائل ہے اس پہ عمران خان سے دستخط لے دیا، اور عمران خان نے دوسرے دن وہ پی ٹی آئی کے سینٹر اکاؤنٹ میں جمع کیا. وہ ہو گیا. مجھے کہا کہ تمہاری ایمانداری، دیانتداری کا میں سرٹیفکیٹ دوں گا. مجھے وہ نہیں چاہیے تھا. اس کام کے لیے مجھے چترال تک جانا پڑا. اس سے میری سپائن ڈیمیج ہو گئی اور مجھے سپائن کا آپریشن آغا خان اسپتال میں کرنا پڑا، جس سے آج تک میں اسٹیک سے چلتا ہوں. یہ پی ٹی آئی کا ایک گفٹ تھا. وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں پرویز خٹک کی حکومت آئی. عمران خان نے مجھے فون کیا 28 جون 2013 کو کہ میں آ رہا ہوں، تم آ جاؤ وہاں پہ. کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن جو میں نے کنڈکٹ کیے تھے اس میں پرویز خٹک ہار گئے تھے اور اسد کیسر جیت گئے تھے. تو پرویز خٹک یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ہار میں میرا ہاتھ ہے کہ میں چیف الیکشن کروں. وہ وقت گزر گیا. انہوں نے مجھ سے جو انتقام لینا تھا وہ کرتے رہے. اس کے دروازے بند رہے. میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور عمران خان مجھے یہی کہتا رہا کہ تم میرے ساتھ تعلق رکھو، تم بنی گل آ جاؤ کرو، مجھے ملا کرو. ہو گیا. یہ سب کچھ گزرتا کیا. پرویز خٹک کے وقت میں عمران خان نے مجھے آئی ایل ایف کا اس صوبے کا صدر بنایا، اور پرویز خٹک نے کہا کہ میں نہیں مانتا. میں ایک ساتھ میں صدر بھی تھا اور صدر نہیں بھی تھا، کیونکہ عمران خان کی طرف سے میں صدر تھا اور پرویز خٹک کی طرف سے نہیں تھا. وہ چیف منسٹر تھا. وہ گزر گیا. محمود خان آیا. محمود خان کے وقت میں عمران خان نے کہا کہ میں نے اس کو اب کہہ دیا
محمود خان نے میرے ساتھ اچھے ریلیشن کی کوشش کی اور اس کا وقت ہی کم تھا، وہ ہو گیا۔ جب یہ گزر گیا اور میں نے آئی ایل ایف کی سر سے میں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا، میں علیحدہ ہو گیا، ایک کوئی گوندر صاحب آ گئے اور صاحب آتے رہے۔ پھر 5 اکتوبر 2022 کو عمران خان نے مجھے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں فون کیا کہ تم اپنی فیملی کے ساتھ آؤ اور میرے ساتھ جو ہے شام کو چائے پیو، اور وہ اس کا برتھ ڈے تھا 5 اکتوبر۔ میں اپنی بیٹی، اپنے داماد اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اس وقت بیٹا نہیں ہوا تھا، ان کو لے کے گیا۔ عمران خان نے ہمیں ریسیو کیا، ان کے ساتھ شبلی فراز تھا۔ اپنا کمرہ ہمیں دیا کہ آپ ادھر بیٹھے، میں دوسرے کمرے میں میٹنگ کروں گا، اور ہمارے لیے انہوں نے ان لوگوں کو چائے شائے نہیں پلاتے، مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ بیٹی آئی ہے، داماد آیا ہے، ہمارے لیے بہت اچھے جو بھی ہو سکتا ہے چائے کے ساتھ کچھ منگوا دیا، اور مجھے کہا کہ تم کے پی میں آئی ایل ایف کو ہیڈ کرو۔ میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو کر لوں گا۔ 25 اکتوبر 2022 کو میرا نوٹیفکیشن ہوا اس صوبے کی آئی ایل ایف کے صدر کے، اور کل شام تک آئی ایل ایف کے صدر کی حیثیت سے میرے 3 سال 1 مہینہ اور 18 دن پورے ہو گئے۔ اس عرصے میں میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ہوتا رہا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، اس سے بدمزگی پیدا ہوگی، اس سے تعلقات میں کشیدگی آئے گی، میں نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ میں آئی ایل ایف انصاف راز فورم خیبر پختونخوا کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور آج سے میں اس سے مستعفی ہو گیا۔ پی ٹی آئی میں میرے پاس، میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ممبر ہوں اور پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی کا بھی ممبر۔ میں ان تمام پوزیشنوں سے نہ صرف استعفیٰ دیتا ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی طور پہ جتنی مجھ سے ہو سکتا تھا، میں نے کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی کی خدمت کروں۔ میں نے پی ٹی آئی سے کوئی مراحت لی ہے، نہ کوئی فائدہ لیا ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کو بہت کچھ دیا ہے، میں نے پی ٹی آئی سے کچھ نہیں دیا۔ میں آئی ایل ایف کا 3 سال 1 ماہ 18 دن صدر رہا ہوں۔ میں نے آئی ایل ایف سے کبھی کوئی کسی قسم کی مالی، فائنانشل کے علاوہ آفیشل کوئی مواد نہیں دی۔ میں نے آئی ایل ایف کو ڈونیشن دیے، میں نے آئی ایل ایف سے کوئی پیسہ نہیں دیا، ان کے فنڈز کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ پی ٹی آئی سے کوئی فائدہ دیا ہے، نہ آئی ایل ایف سے۔ آئی ایل ایف کے فنڈز میں نے کنٹریبیوشن کیے۔ وجہ کیا ہے، آپ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ اتنا بڑا اعلان آپ کر رہے ہیں۔ بس دیکھیں، کافی ہوتا ہے بہت، اس سے میں اگر وجوہات میں جاؤں گا تو بہت سی باتیں کھل جائیں گی، میں منہ نہیں کھولنا چاہتا۔ میں بجائے کچھ کہنے کے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ خود وہ سمجھ جائیں گے، وہ بھی اور دوسرے بھی۔ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ میں مزید اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، یہ بوجھ ہے، میں نے اٹھایا ہوا تھا، میں اس بوجھ کو اب اتار رہا ہوں۔ قاضی صاحب، مجھ جیسے کئی صحافی اور کئی لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ، تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کس وجہ سے آپ جو ہے۔ دیکھیں، کم از کم آپ کے صحافی مجھے جانتے ہیں، میں بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ میں نے صرف کہا میری زندگی آپ سب کے سامنے گزری ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں صاف ستھری زندگی گزاروں۔
وہ اللہ کو پتہ ہے. جی میری زندگی کی ساری زندگی اللہ کے سامنے ہے. میرے ساتھ اس عرصے میں جن لوگوں نے اچھائی کی ہے اللہ ان کو اس کا انعام دے. اور جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے بس یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے بہت اذیتیں پہنچائی تھیں, بہت اذیت. اور آخری دنوں میں ابھی کل الیکشن تھا پاکستان بار کونسل کا, میں صوبے سے پی ٹی آئی کے جو آئینی چیئرمین ہیں بیرسٹر گور خان, انہوں نے میرا نوٹیفکیشن جاری کیا کہ میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں, آفیشیل کینڈیڈیٹ ہوں. اور اس سے پہلے آئی ایل ایف کا جو چیف آرگنائزر ہے پاکستان کا انتظار حسین پنجوتھا, اس نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ میں آئی ایل ایف پی ٹی آئی کا آفیشیل کینڈیڈیٹ ہوں. اور اسی پہ بیرسٹر گور کا نوٹیفکیشن آیا. پھر بیرسٹر گور پہ بھی پریشر آیا کہ تم یہ نوٹیفکیشن واپس کرو. اس نے واپس نہیں کیا, اللہ اس کو اجر دے. پھر جو کچھ ہوا بس وہ آپ سب کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے, میں کیوں بتاؤں. پریشر کس کا تھا؟ پارٹی کے اندر کون آپ کا مخالف ہے؟ آپ تو بزرگ ہیں, آپ کی قربانیاں ہیں. مجھے پتہ نہیں پارٹی کے اندر کون کیا کیا کرتا ہے, وہ ان کو پتا ہوگا. میں ایک فقیر درویش انسان ہوں, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے نہ ان سے کوئی فائدہ دیا نہ کوئی مواقع دیے, اور میں ان سے مستعفی ہوتا ہوں. یہ ایک بات. پی ٹی آئی کے جو عہدے ان سے دستبردار ہوتا ہوں. حامد خان صاحب کی پروفیشنل گروپ میں میری جو قربانیاں تھیں ان کی بےزتی کی گئی. ان قربانیوں کو جو ہے نظر انداز کر کے حامد خان نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے, میں اس کی پروفیشنل گروپ سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. یہ میں نے کہہ دیا, اب بات بہت صاف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب باقی باتیں خود سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ صرف احمد خان صاحب سے آپ کا کانفلکٹ ہے پوری پارٹی میں, یا اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں؟ پارٹی میں حامد خان صاحب جو ہیں, وہ جو نوٹیفکیشن ایشو ہوا ہے جس میں مجھے تیسری پوزیشن پہ رکھا گیا, اور دو جو کامیاب ہوئے, یہاں سے دو ہی ہو سکتے تھے, ایک جماعت اسلامی کا ہے اور دوسرا دستار خان جو نہ پی ٹی آئی میں ہے نہ آئی ایل ایف میں ہے, اور دوسرا جو تھا قاضی ارشد وہ جماعت اسلامی کا ہے. تو انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی اپنا کینڈیڈیٹ قرار دیا, اور جو نان پی ٹی آئی نان آئی ایل ایف تھا اس کو بھی مجھ سے اوپر, ان دونوں کو مجھ سے اوپر کیا. اپنی پارٹی کو نظر انداز کیا, وہ دوسروں کو فوقیت. بس میں نے کہہ دیا آپ کو کہ ایک نان پارٹی, اب دستار خان کا کوئی پارٹی نہیں تھی, اور دوسرا جماعت اسلامی میں ہے, اب بھی ہے. تو جماعت اسلامی کو بھی اڈاپٹ کیا, اس کو بھی اڈاپٹ کیا, اور ان کو 1 اور 2 کیا, اور 2 ہی جیت سکتے تھے, وہ 2 جیت کے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی فائنینشیل کوئی تھا, کچھ اور تھا آپ سے کچھ؟ میرا تو کسی کے ساتھ کوئی فائنینشیل ہے ہی نہیں. دیکھیں میں پی ٹی آئی میں بھی رہا ہوں, آئی ایل ایف میں. یہ بتا دیں کہ میرا کوئی رشتہ دار, میرا کوئی ساتھی جس نے میری وجہ سے کوئی فائدہ دیا ہو, جو ان کی حکومت میں ہو, کسی سرکاری عہدے پہ آیا ہو, چپراسی سے لے کے اوپر تک کوئی بتا دیں کہ میری وجہ سے کس کو انہوں نے نہیں, جو باقی لوگ تھے ان سے کوئی فائنینشیل انٹرسٹ تھا, کیا وجہ تھی کہ آپ کو نظر انداز کیا؟ ان کے ساتھ ان کو پتا ہوگا کہ ان کے کیا رشتے تھے. دیکھیں آپ مجھے ایک آدمی نظر انداز کر کے ایک اور آدمی کو پک کرتا ہے, تو اس کو پتا ہوگا کہ وہ مجھ سے کیوں بہتر ہے, کس جگہ میں بہتر تھا, اس کو وہ بتائے گا نا. نہیں, اس پر پارٹی کی قیادت کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ آپ کی قربانیوں کو نہیں دیکھنا دیکھیں چاہیے؟ وہ پارٹی کی قیادت جو کرنا چاہتی ہے کرے گی, وہ مجھے نہیں پتا. یہ آپ کا اعلان یہ سامنے آئے گا تو پھر وہ اس کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو دیکھیں گے, نہیں دیکھنا چاہیں گے تو نہیں دیکھیں گے. اس میں تو عمران خان کی بہن عظیمہ بی بی کا بھی نام دیا گیا کہ وہ حکم دے رہی ہیں کہ قاضی انور نہیں ہوگا. اب انہوں نے حکم دیا نہیں دیا, اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح. یہ بتائے کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی کوششیں ٹھیک ہے یا کیا؟ دیکھیں
قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، تم جو کوشش کرو گے میں ویسا ہی دوں گا. اگر کوشش کوئی کی گئی ہے تو اس کا نتیجہ اللہ دیتا ہے. کوشش کیا ہوتی ہے؟ یہ چھپی ہوئی کوشش نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ کو بھی تعلق رکھو دوسری سائڈ. میں نام کسی کا نہیں دینا چاہتا. یہاں بہت سے ڈبل گیم بھی کرنے والے ہیں، بس کرتے ہوں گے، جو بھی اللہ کو پتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ عظیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. میں نے تو آج بھی صبح یہی دعا کی ہے کہ اللہ میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی ہے، جس نے بھی اچھائی کی ہے، اس کو اجر عظیم دے. اور جس نے بھی مجھے اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ان کے ساتھ تو جیسے سلوک کرنا چاہے وہ تو انصاف کرنے والا ہے، تو انصاف کر. قاضی صاحب پارٹی میں ہوں گے یا نہیں؟ پارٹی سے بھی سائڈ پر ہوں گے؟ میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ پارٹی ان کی اب میرے لیے کیا رہ گیا. میرے لیے اب اس میں رہ کیا گیا. انہوں نے تو مجھے خود دھکا دے دیا. جب دھکا دے دیا تو دھکے کے ساتھ تو یہی ہے نا کہ میں سائڈ پہ بیٹھ جاؤں. انہوں نے مجھے کک آؤٹ کر دیا. قاضی صاحب یہ وزیر اعلیٰ بہتر ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب بہتر تھے؟ اس وزیر اعلیٰ کو تو میں نہیں جانتا. اس سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی ہے اور وہ بھی، باقی اس کو میں نہیں جانتا. اس وزیر اعلیٰ سے میرا کوئی تعلق ہے نہیں اور نہ زیادہ میں نہیں جانتا. علی امین گنڈا پر مجھے اپنا چاچا کہتا تھا، میں بھی اس کو بھتیجا کہتا تھا، کیونکہ وہ اس کا باپ امین اللہ خان جو تھے وہ میرے دوست. تو وہ میری عزت کرتا تھا بالکل. اس نے اتنی عزت کی کہ مجھے ریسیو کرتا تھا اور جب میں رخصت ہوتا تھا تو مجھے خود رخصت کرتا تھا. قاضی صاحب یہ بتائے کہ 13 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں آپ نے بھی بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہوگا، جو ان کا منشور ہے کرپشن فری پاکستان. کیا آپ نے دیکھا؟ اسپیشلی آپ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے ممبر تھے، اس دوران آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی اب پتہ نہیں کہاں پہ ہے. میں اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا ممبر. میں نے ایک انکوائری شروع کی. وہ انکوائری خطرناک تھی. اس میں ایک منسٹر تھا، میں اب نام نہیں لیتا. آج کل وزیر قانون جو تھے وہ تھے؟ نہیں، وزیر قانون صاحب کا اس کو تو بلایا تھا. اس پہ بھی ٹھیکے میں بہت سی باتیں تھیں. رہنے دیں، ایک نہیں کئی وزیر تھے. کرپشن میں انضامات تھے. اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا کام اور کیا تھا؟ ٹھیک ہے. بس میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہاں فرشتہ ایک بھی نہیں ہے. بس جیسے بھی ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا اچھا آپ نے نام لے دیا. مجھے پتہ نہیں کہ اب اس کمیٹی کا کیا پوزیشن نہیں ہے. اب وہ کمیٹی اگر وہ عمران خان نے بنائی تھی، علی امین کے وقت تک تھی، اب ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. کیونکہ کمیٹی کی میٹنگ کی مجھے اطلاع آتی تھی، اب کوئی اطلاع نہیں ہے. کمیٹی کا ایک ممبر برگیڈیئر صاحب تھا. وہ برگیڈیئر کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ پشاور میں ہیں بھی یا نہیں ہے. وہ گاؤں میں ہے. گاؤں میں؟ جی گاؤں گئے. تو بس مجھے تو نہیں پتا. مجھے تو ان کی اللہ ان کو خیریت سے رکھے، مجھے ان کی خیریت کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہوتے ہیں. دوسرے شاہ فرمان صاحب تھے، تو اللہ ان کو بھی خوش رکھے. ٹھیک ہے. تو یہ آخری میرے دو سوال ہے کہ اس دوران آپ نے کیا اتار چڑھاؤ دیکھا؟ کتنے بڑے بڑے انکوائری آپ نے شروع کی، ختم کی یا درمیان میں رہ گئی؟ دیکھیں، سیدھی بات، ایک انکوائری جو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنے دی گئی وہ تھی بیٹ سکینڈل. بس اتنا کہتا ہے. اچھا، بیٹ سکینڈل. اوکے. یہ بتائیے، آخری میرا سوال ہے، اگر خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کا موقع ملا تو کون سی شکایت آپ لے کر جائیں گے اس صوبے کے عوام کی خاطر؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ نے جو مینوفیسٹو دیا تھا صاف ستھری حکومت، وہ نہیں قائم ہو سکی. اور آپ کے لوگوں نے قائم ہونے نہیں دی. آپ کے جن کو آپ اقتدار میں لاتے ہیں وہ آپ کی خاطر نہیں، وہ کچھ اور مقاصد کے لیے آتے ہیں. بس. اچھا، لاسٹ کوشچن یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ
اے جی آفس سے اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ اب سینئر وکیل ہے اور آپ کے پیشے کا میں سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں ان کو مانیٹر نہیں کرتا. سنتے ہوں تو ہوں گے نا. آپ سنتا ہوں کہ پرفارم میں نے اس پہ میسیجز بھی کیے ہیں، میرے میسیجز ہیں کیونکہ وہ کانفیڈینشیل میسیجز ہیں. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ یہ کہ جو ہے کمیونیکیٹ کیا ہے، کئی دفعہ بتایا ہے کہ حکومت کی جو ٹیم ہے، یعنی اے جی آفس حکومت کی ٹیم ہے، وہ اس کی پرفارمنس سے خود حکومت مطمئن نہیں ہے. میں نے حکومت کا کہا ہے ان کو کہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. کیسز ہار رہے ہیں. کہ سر یہ کہا ہے، اچھا. یہ میرے اس میں ہے، آن ریکارڈ ہے. میں نے ریکارڈ ہے کہ میں نے اے جی کو لکھ کے بھیجا ہے. تو سفارش پر لوگ آئیں گے تو پھر تو میں نے تو اس کو یہی دیکھیں، اے جی آفس میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، نہ میرا کسی دوست کا بیٹا ہے، نہ میرا کوئی بھانجا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے. تو اے جی آفس میں جتنی بھی ریکمنڈیشن شروع میں ہوئی، وہ تین ممبروں کی کمیٹی تھی. اس میں ایک مشال تھی، ایک انعام یوسفزئی تھا، اور ایک عمیر اعظم صاحب تھا. 3 آدمیوں کی کمیٹی بنی تھی. انہوں نے 9 مئی کو ٹیسٹ بنایا کہ 9 مئی میں جس کی بھی قربانیاں ہیں ان کو دیا جائے. اچھا. تو اس میں تو ایسے بھی ہے جن کی قربانیاں ہے ہی نہیں، وہ ان کو بھی تو بنائے گے. میں نے کہا نا کہ اب انہوں نے کی ہوگی تحقیقات، اور وہی جو لسٹ آئی اس لسٹ پہ میں نے دستخط کیے، اور چیف منسٹر نے اسی کے اوپر دیکھا کہ نوٹیفکیشن میں بھی ایشو، اب وہ ایشو ہو گیا. اچھا. اس وقت جی. کوئی اور آپ کے ذہن میں خیال میں کچھ پیغام ہو تو کہنا یہ ہے، جی. پی ٹی آئی سے پہلے میں 2 پولیٹیکل پارٹیوں میں رہا ہوں. این پی اور پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی نے مجھے جو عزت دی اس کی تو کوئی مثال نہیں. ٹھیک ہے. بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ آپ ابھی دیکھیں تصویر ہوگی. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب نے جب ایوب خان کے خلاف اپنی تحریک شروع کی تو پشاور سے کی. 1 نومبر کو ڈی آئی خان گئے، غلام سرور خان کمشنر تھے، انہوں نے وہ جو پارک تھا اس میں پانی چھوڑ دیا، ان کا جلسہ نہیں ہو سکا. وہ پشاور آئے، اور 4 نومبر کو ان کو جو یہاں پہ استقبالیہ دیا گیا اس کا سپاس نامہ میں نے پڑھا، میں نے سپاس نامہ پیش کیا. میں اس وقت لا کالج کا پریزیڈنٹ تھا، یونیورسٹی میں تھا، اسٹوڈنٹ ہے تو ہوتے ہوئے بھی میں نے ان کو سپاس نامہ پیش کیا. اور اس کی پاداش میں لا کالج کا جو پرنسپل تھا جسٹس حمید، اس نے مجھے ویسٹیکیٹ کر دیا. میں عدالت کو گیا اور سیٹ آف دا وائٹ سینئر سیول جج نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جو جسٹس وقار احمد سیٹھ کا باپ تھا. تو میں نے پیپلز پر اس قربانی کو بھٹو نے یہاں تک یاد رکھا کہ میں بھٹو کے نزدیک رہا. بھٹو صاحب نے مجھے اپنا دوست کہا. وہ جب شہید ہو گئے اور ان کی بیوی بیٹی جب پہلی وزیر اعظم بنی 1988 میں پہلی دفعہ، تو مجھے پہلی دفعہ وہ جو ان کا فرسٹ وزٹ تھا چائنا کو، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چائنا گئے. اس جہاز میں آصف زرداری بھی تھا، اور یہ جو آج کل ان کی سینٹ میں ہیں شیریں مزاری، نہ دوسری جو ان کی اسپوکس پرسن بھی ہے بہت اچھی. جی وہ بھی تھی. جی وہ بھی تھی. ٹھیک ہے. چون لائی زندہ تھا. بے نظیر نے جب گیسٹ کو تعارف کرا رہی تھی تو کہا کہ یہ میرے باپ کا ساتھی ہے. ہو گیا. وہ ان کا فرسٹ وزٹ ہے وزیر اعظم. ٹھیک ہے. سیکنڈ ٹائم وزیر اعظم بنی تو وہ عوامی جمہوری کوریا کی شمالی کوریا کو جا رہی تھی. میں کراچی میں چھٹی پہ تھا.
ٹھیک ہے مجھے انہوں نے فون کیا، وزیر اعظم بنی تھی ہم، کہ میں جا رہی ہوں چائنا کو، تم جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بی بی میں آپ کے ساتھ چائنا گیا ہوں ایک دفعہ۔ ہم، انہوں نے کہا نہیں، اس دفعہ ہم یہاں سے چائنا جائیں گے اور چائنا سے ہم نارتھ کوریا جائیں گے، ٹھیک ہے کم جنگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے میں نے کہا میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ کم جنگ گیا۔ صحیح ہے کمر سنگھ زندہ تھا اس وقت، ٹھیک ہے انہوں نے اس سے بھی جب تعارف کیا تو یہی کہا کہ ہی از دی فرینڈ آف مائی فادر۔ اوکے انہوں نے مجھے یو این او میں پاکستان کی نمائندے کے اپنی ماں کی قیادت میں، بیگم نصرت بھٹو قائد تھیں، ہم، اور مجھے اس وفد میں شامل کیا کہ تم میری ماں کے ساتھ جاؤ گے ٹھیک ہے نیو یارک کو۔ ٹھیک ہے میں ان کی ماں کے ساتھ گیا۔ بس لاسٹ شارٹلی یہ بتائیں کہ اچھا ایکسپیرینس آپ کا پی ٹی آئی میں نہیں رہا؟ مجھے شاید تکلیف کے ہم، پہلے دن سے میں تکلیفوں میں رہا ہوں، لیکن میں وہ تکلیف برداشت کرتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک میں ہے نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے بہت کچھ کیا۔ بہت شکریہ جی دوسری پارٹی جی وہ اے این پی تھی۔ ٹھیک اے این پی کے ولی خان نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے ہم، کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اعظم سواتی کے گھر کو، اعظم اوتی کے گھر کو جو وہ گئے تو مجھے ساتھ اندر گھر کے اندر لے کے گئے ٹھیک اور ہے اپنی بیٹی سے ملایا ٹھیک ہے اور مجھے کہا یہ تمہاری بہن ہے، ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے سینیٹ کا ٹکٹ دیا اور میں ان کا سینیٹر رہا۔ ٹھیک ان کی پارٹی میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا، ہم، ان کی پارٹی میں پارلیمانی بورڈ کا چیئرمین تھا۔ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی نے مجھے آج تک ریسپیکٹ دی، آج تک دی ہے۔ ٹھیک ہے میں اس میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے لیکن وہ میری رسپیکٹ آج بھی کرتے ہیں ہم، اور میں بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ بس زبردست۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب جن کی کافی خدمات ہیں نہ صرف قانون کے میدان میں بلکہ سیاست کے میدان میں بھی، اور آج انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جتنے عہدے ان کے پاس تھے ان سے استعفیٰ دے دیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی انہوں نے سائڈ پر رہنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ ان کے مطابق ان کی کوششوں کو جو ہے سائڈ لائن پر رکھا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے یہ سائڈ پر ہو رہے ہیں۔